إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، گزشتہ کل جو درس ہوا تھا وہ اللہ رب العالمین کی معرفت کے ایک اہم مسئلے پر مشتمل تھا، جس کی ابتدا سورۃ القدر کی تفہیم سے ہوئی تھی. سورۃ القدر کے معنی میں غور و فکر کرنے سے ایک بات اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی کہ سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بلند ہونے کو اور اپنے اوپر ہونے کو بھی ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کے برابر نہیں. بعض لوگ حساب لگا لیتے ہیں اتنے سال اتنے مہینے، ان کے برابر نہیں ہے، ان سے بہتر ہے، ان سے بڑھ کر ہے. اس رات میں اپنے رب کی اجازت سے فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں ہر کام کے لیے، اور وہ رات مکمل سلامتی والی ہوتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی سب سے اوپر ہے، یہ ایک فطری عقیدہ ہے. اسی لیے کسی بچے سے یا تہذیب و تمدن سے دور، جس کو باہر سے کچھ نہ سکھایا گیا ہو، جو اپنی پیدائشی فطرت سلیم پر باقی ہو، اس سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے تو فوراً جواب ملے یا پھر انگلیوں سے اشارہ کر کے بتانے والے بھی کہہ دیں گے اوپر والا. یہ ایک فطری عقیدہ ہے، یہ ایک طبعی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھ دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو یونانی منطق و فلسفہ کے زیر اثر اپنی اس فطرت کو تبدیل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، یا اللہ ہر شے میں ہے، یا تمام چیزیں بس وہی ہیں، اللہ ہی ہیں، ہمیں اگرچہ الگ الگ دکھائی دیتی ہے، اس کائنات میں یکتائی ہے، دوئی کا تصور غلط ہے. یہ جہالت اور شریعت اور وحی آسمانی کے خلاف اور فطرت انسانی کے خلاف بات ہے. لیکن اس طرح کی بات غلط تعلیم کے زیر اثر، غلط تربیت کے زیر اثر کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں. تو کل ہم نے قرآن مجید
کے بہت سارے دلائل کی روشنی میں اور انواع دلائل کو گناتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بلند ہونے کے بہت سارے دلائل قرآن پاک میں ذکر فرمائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی وہ دلائل آئے ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، اور ہمارا دل اوپر کی طرف کھینچتا رہتا ہے کہ اوپر سے مدد آئے گی اور اوپر سے ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور وہ حدیث بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے شرماتا ہے جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھاتا ہے کہ انہیں خالی واپس کر دے۔ یہ حدیث مسند احمد اور سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے اوپر ہونے کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اس کی حدیث میں صراحت آتی ہے۔ تو ہر رات نزول فرمانے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، پھر اوپر سے وہ نازل ہوتا ہے تمام دنیا، اور کسی بھی زبان میں آپ اس کا ترجمہ کر لیں، نزول کے معنی اترنا ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے کی جانب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا اترنا معنی معلوم ہے، معنی کا انکار نہیں ہے، کیفیت کا انکار ہے۔ معنی جانتے ہیں لیکن کیفیت کو ہم سپرد کرتے ہیں اللہ کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت ہم نہیں جانتے یا اس کے صفات کی کیفیت نہیں جانتے، معنی جانتے ہیں، معنی جانتے ہیں، معنی کا انکار نہیں ہے، معنی میں تفویض نہیں ہے، تفویض کیفیت کے معاملے میں۔ اسی طرح سے اللہ کے اوپر ہونے کے دلائل میں سے یہ دلیل بھی ہے کہ حسی طور پر اللہ کی طرف اشارہ جب کیا جاتا ہے تو اوپر کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس طرح بتایا تھا کہ انگلی کے ذریعے سے اوپر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہ اشارہ اس ہستی نے کیا ہے جو ہستی اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی تھی، اور جو ہستی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی ہستی تھی، اور جو ہستی اللہ کی سب سے محبوب ہستی تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا ہے، جو سب سے زیادہ اس بات کا علم رکھتے تھے کہ اللہ کے لیے کیا چیز درست ہے اور کیا چیز نادرست ہے۔ آپ سے زیادہ اس بات کو جاننے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ اشارہ اس مجمع میں کیا تھا جس مجمع میں آپ کے فرما بردار، آپ کے امتیوں کی اتنی بڑی تعداد اکٹھا تھی جتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کبھی آپ کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوئی تھی، اور وہ دن بھی انتہائی عظیم دن تھا اور وہ وقت بھی انتہائی عظیم وقت تھا، یعنی عرفہ کا قابل احترام دن تھا، جمعہ کا ہفتے کا سردار دن تھا، ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ تھی، حج کا مبارک مہینہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، آپ کے مبارک صحابہ کا شاندار مجمع تھا حجۃ الوداع میں، اور عرفہ کا وقوف عرفہ کا وقت تھا۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، انتم مسئولون عنی فماذا انتم قائلون، تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم بتاؤ کہ تم کیا کہنے والے ہو، تم جواب کیا دو گے۔
تو صحابہ نے کہا نشہدو انک قد بلغت و ادیت و نصحت، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے امت کی ہمدردی کر دی ہے، اور آپ نے اللہ کا وہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی تھی، آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کو، اپنی معزز انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اس ذات کی طرف اٹھایا جو سب سے اوپر ہے، زمینوں سے، آسمانوں سے، ساتوں آسمانوں سے، برکی تمام مخلوق سے اوپر ہے، اس اوپر کی طرف ہستی اپنی انگلی کو اس مبارک ہستی نے اٹھاتے ہوئے کہا اللہم فشہد، اللہم فشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ تیرے ان بندوں نے میرے حق میں گواہی دی ہے کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے امت کو گواہ بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں، اور اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا اور اللہ کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کہاں ہے، کتنی بڑی غلطی پر ہیں کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح صراحت اور وضاحت کے ساتھ ثابت ہے، اس کے بارے میں کیسی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح سے حدیث میں اللہ کہاں ہے اس سوال کی بھی وضاحت آئی ہے، چنانچہ یہ سوال کسی اور نے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ساری مخلوق میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے اور جو اپنی امت کے سب سے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ، اور جو اللہ کے بارے میں کوئی بات بیان کرنے میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور الفاظ کے انتخاب میں آپ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے، آپ سے زیادہ کوئی بہتر الفاظ اختیار کر کے اللہ کے بارے میں زیادہ بہتر بیان نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے جو کہ باطل کا وہم اپنے اندر رکھتا ہو اور جو ناحق ہو۔ آپ نے حق ہو ہی کا استعمال کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح مسلم میں 537 نمبر پر آئی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کا ایمان جانچنے کے لیے اس سے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، اور میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ تو ایمان والی ہے۔ جو شخص ان دو باتوں کی گواہی دے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ ایمان والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ اور جس شخص کو یہی نہ پتہ ہو کہ اللہ کہاں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایمان کا نہایت اہم مسئلہ ہے، گویا پہلا مسئلہ ہے جو کہ کلمہ توحید کے اندر داخل ہے کہ آدمی نے اللہ کو صحیح پہچانا کہ نہیں پہچانا، این اللہ، اللہ کہاں ہے کا صحیح جواب دیا کہ نہیں دیا، اللہ کو اوپر مانتا ہے یا اللہ کے بارے میں خبط میں مبتلا ہے، پتہ ہی نہیں کہ اللہ اوپر ہے کہ نیچے ہے کہ دائیں ہے کہ بائیں ہے، آگے ہے کہ پیچھے ہے، ہر جگہ ہے کہ ہر ذرے میں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس قدر خبط کا شکار اہل ایمان نہیں ہوتے، بلکہ اہل ایمان خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر عقلی طور پر بھی آپ غور کریں تو یہی اس کی شان کے لائق ہے۔
اگر آپ دائیں بائیں آگے پیچھے کہتے ہیں تو یہ تو برابری کی سمتیں ہیں، اور اگر آپ نیچے کہتے ہیں تو نیچے ہونا تو یہ تو پستی کی سمت ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے کہ اوپر ہونا ہی سب سے عظمت اور عزت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر، اپنے عرش کے اوپر ہے، اللہ سب سے بلند ہے۔ اسی طرح سے اوپر ہونے کے دلائل میں سے یہ دلیل بھی ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے دے کہ اس کا رب آسمانوں کے اوپر وہ ایمان والا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں گزرا۔ اور یہ دلیل بھی ہے کہ فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ پر ایمان کی دعوت دی تو فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ اپنے وزیر سے کہا کہ اے وزیر، میرے لیے ایک بلند مینار بناؤ، میں اوپر چڑھ کے آسمان میں جا کر موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ آسمان میں رب ہے، آسمان کے اوپر رب ہے، آسمان کے اوپر کوئی رب نہیں ہے۔ تو یہ فرعون تھا کہ جس نے آسمانوں کے اوپر رب ہونے کا انکار کیا تھا۔ آج بھی جو لوگ اس کا انکار کریں کہ آسمانوں کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، وہ بھی اسی فرعون کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور جو یہ کہیں کہ ہمارا رب اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ حدیث بھی اللہ کے اوپر ہونے کی دلیل ہے جو معراج سے متعلق آئی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ کے پاس گئے، اوپر گئے۔ اس حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے کیا فرض کیا؟ آپ نے بتایا کہ 50 وقت کی صلاح فرض کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 وقت کی صلاح آپ کی امت نہیں کر پائے گی، بہت زیادہ ہے، جائیے اللہ سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گئے اور پھر واپس آئے۔ تو بار بار اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف چڑھ کے جاتے تھے اور پھر اتر کے آتے تھے، چڑھ کے جاتے تھے پھر اتر کے آتے تھے۔ تو بار بار اللہ کی طرف اوپر چڑھ کے جانا اور واپس اتر کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنا، کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر جاتے تھے، ایک بار تو زمین سے آسمان تک اوپر جانے کا ذکر ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے پاس اوپر جانے کا ذکر ہے اور کئی بار اوپر جانے کا ذکر ہے۔ تو یہ سب بھی اللہ کے اوپر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حدیث چنانچہ معراج کی یہ حدیث جس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ اپنے رب کی طرف چڑھ کے جاتے تھے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے وہ دلائل بھی اللہ کے اوپر ہونے کی دلیل ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اوپر دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لیس دونہا سحاب، کہ تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو جس پہ بدلی نہ ہو، جو خوب روشن ہو اور نہایت اطمینان سے آنکھوں میں تکلیف کے بغیر
लज्जत के साथ जिसे देखा जा सके। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में, एक हदीस में ये अल्फाज हैं, बैना अहलुल जन्नत फी नईमिहिम इज़ सतअ लहुम नूर फरफ़उ रुऊसहुम फ़इज़ल जब्बारु जल्ल जलालुहु क़द अशरफ़ अलैहिम मिन फ़ौक़िहिम वक़ाल या अहलल जन्नह सलामुन अलैकुम सुम्मा क़रअ क़ौलहु तआला सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। मुस्नद अहमद में ये अल्फाज हैं कि जन्नती लोग अपनी नेमतों में होंगे कि अचानक एक रोशनी नमूदार होगी, जन्नती अपने सरों को उठाएंगे तो देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ऊपर से उन्हें झांक रहा है। मिन फ़ौक़िहिम, फ़ौक़ ऊपर से अल्लाह ताला उन्हें देख रहा है। फिर अल्लाह तबारक व ताला कहेगा, ऐ जन्नत वालो तुम पर सलामती हो, या अहलल जन्नह सलामुन अलैकुम, ऐ जन्नत वालो तुम पर सलामती हो। चुनांचे कुरान पाक में भी ये बात आई है सूरह यासीन में, सूरह यासीन की आयत नंबर 58 में, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, रहमत वाले मालिक की तरफ से, रहमत वाले रब की तरफ से जन्नतियों को सलाम कहा जाएगा। और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला फिर वापस उनसे हिजाब में हो जाएगा। सुम्मा यतवारा अन्हुम, फिर अल्लाह उनसे छुप जाएगा और अल्लाह की रहमत व बरकत उन जन्नतियों के साथ बाकी रहेगी। तो ये हदीस मुस्नद अहमद की है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को अहले ईमान देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला को अहले ईमान देखेंगे। ये हदीस और भी अहादीस में इसका जिक्र मौजूद है। बहरहाल हम चलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के दलाइल, ऊपर होने के दलाइल इस तरह से बेशुमार हैं। अब जो लोग इसका इनकार करते हैं और कहते हैं नहीं, जब हम आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं तो इसलिए कि आसमान ये दुआ का क़िबला है। अजीब बात है, मुसलमानों का क़िबला एक है या एक से ज़्यादा है? मुसलमानों का एक क़िबला है और वो काबा मुअज़्ज़मा है। दुआ के लिए आसमान क़िबला और सलात के लिए काबा क़िबला, ऐसा नहीं है। जो लोग ये बात कहते हैं ना वो अक्ल के मुताबिक है, ना वो शरई दलाइल के मुताबिक है, ना वो कुरान पाक के मुताबिक है, ना वो हदीस पाक के मुताबिक है। और इस सिलसिले में इमामुल हरमैन इमाम जुवैनी का वाक़या बड़ा मशहूर है कि वो इसी मसले को समझा रहे थे लोगों को। जैसा कि इल्मुल कलाम पढ़ाते हुए बहुत सारे लोग अपने तलबा को समझाते रहते हैं कि कैसे अल्लाह हर जगह है, वो समझा रहे थे। तो उनके एक तालिब इल्म ने कहा कि अच्छा ये बताइए, जब भी अल्लाह पर ईमान रखने वाला कोई शख्स अल्लाह को पुकारता है तो उसके दिल में तबई तौर पर जो ऊपर की तरफ कशिश होती है, जो फितरी तौर पर ऊपर की तरफ कशिश होती है, जो ज़रूरत को महसूस करता है अपने दिलों में, आप उसे क्या कहेंगे? वो कैसे ये कशिश जो ऊपर की जानिब जाती है, दाएं बाएं आगे पीछे की तरफ क्यों नहीं जाती? इस ज़रूरत का ज़रा जवाब हमें समझा दीजिए। इमामुल हरमैन ने कहा, हय्यरनिल हमज़ानी, हय्यरनिल हमज़ानी, कि इस हमज़ानी तालिब इल्म ने मुझे हैरत में डाल दिया। यानी गोया इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। ये ऐसी तबई चीज़ है, ये ऐसा तबई इल्म है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को पैदा फरमाया है। इसलिए मेरे भाइयों, इतने सारे दलाइल के बावजूद अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर होने का
انکار کرے اور اس کے بعد بھی کہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے، تو ہم اس کے لیے یہی کہیں گے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا منوانا کام نہیں ہے۔ لیکن ہمدردی ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے کہ کاش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو سمجھ لے اور اللہ کی عظمت کو سمجھ لے اور اللہ کی صفت کو اس طرح سمجھ لے جیسے کہ صحابہ و سلف نے سمجھا اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، اللہ کا اوپر ہونا ایسی فطری چیز ہے کہ عالم ہو جاہل ہو، بڑا ہو بچہ ہو، مرد ہو عورت ہو، یہ علم اللہ نے سب کے دلوں میں رکھا ہے۔ اس فطری علم کا کوئی انکار کرے تو وہی انکار کرتا ہے جس کی فطرت بگڑ چکی ہو۔ اور جب کوئی بندہ سجدے میں اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے تو بھی اس کا دل اوپر کی طرف کھینچتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ زمین پہ سر رکھا ہے تو مطلب اعوذ باللہ زمین کو سجدہ کر رہا ہے یا رب کو نیچے سمجھ رہا ہے، اعوذ باللہ۔ کبھی کوئی بندہ ایسا نہیں سمجھتا، بلکہ سجدے میں سر رکھتے ہوئے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، جو اوپر ہے، جو بلند ہے، جو اونچا ہے، جس کی شان اونچی، جس کی ذات اونچی، جس کا غلبہ اونچا، جس کا اقتدار بلند، ساری صفات میں بلند ہے، ذات میں بھی بلند ہے۔ کوئی کہے نہیں سبحان ربی الاعلی کا ترجمہ کہ اس کی شان بلند ہے، تو اس نے شان کی تخصیص کر دی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ ہر حیثیت سے اپنے آپ کو کہا ہے۔ اس تخصیص کی اس کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا مالک جو سب سے بلند ہے، جس کی شان بھی بلند، جس کی ذات بھی بلند، جس کا قہر بھی بلند ہے، جس کی سلطنت بھی بلند ہے اور جو ہر اعتبار سے بلند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ آج کا درس اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، اور درس کا اگلا حصہ ہمارے 3 خوش نصیب بھائی، سعادت مند بھائی، جو ایک خیر کے معاملے میں مقابلہ کرتے ہیں، ان میں آج پہلے نمبر پہ ہیں نذیر کوثر صاحب، اور دوسرے نمبر پر ابو زین العابدین، اور تیسرے نمبر پر عبد الغفور قیصر صاحب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھائیوں کے اس جذبے کو ان کے لیے دنیا اور آخرت ہر جگہ مقابلہ کرنے اور ہر جگہ مقابلے میں آگے رہنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خیر میں بڑھ کر حصہ لینے والا اور ہر شر سے دور رہنے والا بنائے، آمین۔ اس کے بعد جتنے بھائیوں نے سلام لکھا ہے سب کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب ہم تیزی سے سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں ہمارے کون سے بھائی جو کہ جنہیں فیس بک بتا رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، یا وہ کمنٹ میں جنہوں نے حصہ لیا ہے۔ کلیم غوری صاحب ہیں، فہیم نور صاحب ہیں، عبد الوحید خان صاحب ہیں، اور خان اشفاق صاحب ہیں۔ اس طرح سے جو ہے آج چند لوگوں نے کم لوگوں نے کمنٹ لکھا ہے اور کم لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ بہرحال رمضان کے ایام آخری ایام چل رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے
کہ ہر خیر میں اس میں ہماری حصے داری زیادہ ہوتی، لیکن عموماً دھیرے دھیرے لوگ سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ زیادہ محنت کرتے تھے، تو ہمیں بھی آپ کے اسوے کو اپنانے کے لیے، آپ کے اسوے کو اپناتے ہوئے خیر میں بڑھ کر کے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آخری عشرہ زیادہ قیمتی ہے۔ دو ساتھی ابھی اور کمنٹ کیا، وہ لکھ رہے تھے، شاید دیکھ رہے تھے لیکن کمنٹ میں نہیں تھے۔ ایک خالد پپو ہیں اور ایک محمد شاہد صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال بہت سے ساتھی رہتے ہیں لیکن کمنٹ نہیں لکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو اور براہ راست درس سننے کو اپنے ان کے نیکیوں کے ترازو میں رکھے۔ کیمرے کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے، ممکن ہے سیٹنگ ٹھیک نہ ہو یا کچھ مسئلہ ہو، میں خیال نہیں کیا یا کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کل پھر سے دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے، کیا کمی رہ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز تو پہنچ رہی ہے کہ آواز میں کچھ مسئلہ ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے، صرف کیمرے کی سیٹنگ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھا جائے گا اسے، اور چند دن رمضان کے اور باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام سے ہمیں اپنا دامن مراد بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں پوری محنت کے ساتھ اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جن راستے میں اللہ کی رضا ہے، اللہ جن سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوشنودی کا تلاش کرنے والا اور خوشنودی کو پانے والا ہم سب کو بنائے، اور ہم میں سے کسی کو محروم اور بد نصیب نہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔